السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے 30ویں ایپیسوڈ میں 30ویں درس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 52، ایک عظیم الشان حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بس میں ہوا کو کر دیا گیا تھا۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ جن، انسان اور پرندے سب کے سب آپ کے تابع اور آپ کے لشکری تھے۔ آپ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، آپ نے حرم شریف پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی کو اس لشکر عظیم کے ساتھ اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ ہر روز مکہ معظمہ میں 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 5000 بکریاں ذبح فرماتے تھے۔ اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے۔ یہاں ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ میں حج ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعا یعنی ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے صبح روانہ ہوئے اور وہاں دوپہر کے وقت میں پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی ایک عرصے ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا۔ ساری دنیا کے طول و عرض کو اس نے دیکھا۔ اس کو ایک سبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد میں حسب ذیل گفتگو شروع ہوئی۔ یمنی ہدہد: تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور: میں ملک شام سے آیا ہوں اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ یمنی ہدہد: سلیمان کون ہیں؟ یافور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے۔ ہوا اس کی سواری، ہر چیز اس کے تابع۔ اچھا تم بتاؤ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد: میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں۔ ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور: میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد: نہیں، بلکہ یہاں کے ملک
اور فرما رواں بلقیس کی تفصیلی خبر سن کر وہ خوش ہوں گے۔ یافور: اچھا چلو۔ دونوں اٹھ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا۔ وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے۔ پھر باز کو حکم دیا وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ باز اڑا، بہت اونچا اڑا، بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ سے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ باز فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا تھا یا نہیں؟ باز نے کہا، ہاں، یہ فرمایا ہے کہ کوئی روشن سند میرے پاس وہ لے آئے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر باز اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بدم اپنی دم نیچے کیے ہوئے اور زمین سے ملتا ہوا، کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے۔ وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، بڑے بڑے قیمتی جوہر سے آراستہ تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوا رکھا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح اس میں پانچواں، پانچویں سے چھٹا اور چھٹے سے ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت تالے میں بند تھا، ساتھ ہی غلاف اس تخت پر چڑھا رکھا تھا۔ اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، اور تیسرا سبز یاقوت کا، اور چوتھا سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7 گھروں کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار کام تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس تک پہنچا دو۔ چنانچہ آپ نے خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لکھا کہ میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اس حکایت کو یہیں پر آج روکتے ہیں، ایپیسوڈ کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، چونکہ ہمارا ایپیسوڈ تقریباً 10 منٹ کا ہوتا ہے اور ابھی اس حکایت کا آدھا حصہ باقی ہے۔ انشاءاللہ 31ویں ایپیسوڈ میں ہم اسی حکایت کو آگے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔